وصف خیر الانام کر لینا وصف خیر الانام کر لینا وصف خیر الانام کر لینا حشر کا انتظام کر لینا حشر کا انتظام کر لینا اور یہ شعر بھی دیکھیں ہم کو دشوار ہے تجھے آسان ہم کو دشوار ہے تجھے آسان ہم کو دشوار ہے تجھے آسان پتھروں سے کلام کر لینا پتھروں سے کلام کر لینا وصف خیر الانام کر لینا حشر کا انتظام کر لینا اور یہ شعر بھی دیکھیں سبحان اللہ تاج شاہی سے کیا غرض ہم کو 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 اپنے در کا غلام کر لینا اپنے در کا غلام کر لینا حشر کا انتظام کر لینا وصف خیر الانام کر لینا اور یہ شعر بھی دیکھیں لاج رہ جائے قبر میں میری لاج رہ جائے قبر میں میری لاج رہ جائے قبر میں میری کچھ خیال غلام کر لینا کچھ خیال غلام کر لینا وصف خیر الانام کر لینا حشر کا انتظام کر لینا حضرت کا مقدس سماعت فرمائیں مدحت ذات مصطفیٰ کامل مدحت ذات مصطفیٰ کامل مدحت ذات مصطفیٰ کامل مشغلہ صبح و شام کر لینا مشغلہ صبح و شام کر لینا وصف خیر الانام کر لینا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن رب العالمين وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ آج کی یہ مختصر سی مجلس عالی جناب محمد شبیر صاحب، حافظ محمد عمران صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں نے منعقد کی ہے۔ آج ان کے والد گرامی حاجی عبدالغفار صاحب کے انتقال کو 1 سال پورا ہو گیا۔ سال ثواب کے لیے انہوں نے اس مجلس خیر کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے اعمال خیر کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حاجی صاحب نیک آدمی تھے، شریف تھے، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دارالعلوم قادریہ نوریہ کے بڑی خواہ اور ہمدرد تھے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت کی سوغات اپنے دامن میں رکھتے تھے۔ اللہ پاک تمام اعمال خیر کو قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے۔ کوئی بھی انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن ندی میں ڈوبتے ہوئے انسان کی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کنہر پار کر رہا ہو اور اچانک سیلاب تیز ہو جائے، لکڑی کا ٹکڑا نظر آئے تو اس کو بھی وہ تیزی سے ٹپک کے بڑھتا ہے تو شاید لکڑی کا ٹکڑا ہمیں کنارے سے ہٹا دے۔ کوئی معمولی سی چیز بھی اسے نظر آ جائے تو اس کے دل میں زندگی کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ بلفظ دیگر ڈوبتوں کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں الموتى كالغريق في البحر،
مرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کوئی ندی میں سمندر میں ڈوب رہا ہو، جیسے دریا میں ڈوبتے ہوئے انسان کو ہر لمحے مدد کی تلاش رہتی ہے، اسی طرح جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کو ہر لمحے اعمال خیر کی، دعاؤں کی اور نیکیوں کی تلاش رہتی ہے۔ اگر دنیا والے دعاؤں میں یاد رکھے، کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات اس کی طرف سے کرتے رہے، تو جانے والوں کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اگر سال دو سال پہ ایصال ثواب کی مجلس منعقد کر کے ہم اپنے مرحومین کو بھول جائیں تو مرحومین کی روحوں کو سال بھر اس بات کا قلق رہتا ہے، انتظار رہتا ہے کہ میرے بعد میرے گھر والوں نے مجھے کہاں چھوڑ دیا۔ اس لیے میری زندگی میں جس استاذ کا اور جس شیخ کا، جس مربی کا سب سے بڑا دخل ہے، حضرت علامہ مولانا قمر الحسن صاحب قمر القادری، جامعہ اسلامیہ روناہی سے فارغ ہوئے، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے فارسی میں ڈبل ایم.اے کیا۔ میری ابتدائی تعلیم انہیں کی مرہون منت ہے۔ وہ پہلے بھی ہم سے ارشاد فرماتے تھے کہ کسی بھی نماز کے وقت میں جب میں نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کے بعد ہی میں مصلی سے اٹھتا ہوں۔ سال دو سال قبل امریکہ میں وہ تھے، ان سے ٹیلی فون سے بات ہوئی، اس گفتگو میں بھی انہوں نے ارشاد فرمایا تو میرے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں؟ تو میں خاموش رہا، چونکہ 10-15 سال سے کوئی رابطہ ان سے نہیں تھا۔ تو انہوں نے راہ ہدایت مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے تمام اساتذہ کو، تمام شاگردوں کو، تمام رشتہ داروں کو آج بھی ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے تو مجھے بھی ایصال ثواب روزانہ کیا کرو۔ مجھ سے فرمایا کہ میں نے یوٹیوب پر تمہاری تقریر دیکھی ہے، تقریر کرنے لگے ہو کیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور۔ تو فرمایا تقریر بند کر دو، کیونکہ تقریر کرنے والوں کے دلوں میں اخلاص باقی نہیں رہتا ہے۔ تم نے دیکھا ہے ٹکیا پاڑا میں رہتا تھا، ملا شریف کی مجلسوں میں جاتا تھا، کسی نے کوئی نظر و نیاز نہیں بھی پیش کی تو میں مدرسے لوٹ آتا تھا۔ تو میں نے اب تقریر کا سلسلہ موقوف کر دیا ہے، تم بھی تقریر بند کر دو۔ میں ان کے تمام اقوال و ارشادات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم کے تلے ہوتے ہیں، اور ہر شاگرد کسی نہ کسی استاذ کے سائے تلے ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور سے محسوس کرتا ہوں کہ میں انہی کے قدموں کے تلے ہوں، انہی کے سائے کے تلے ہوں۔ اس لیے ہماری بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھا جائے، اس لیے مختصر ہی صحیح مگر ایصال ثواب روزانہ کیا جائے۔
میں ایک ہیں جمیع اللہ بیگ صاحب، جموں بھائی لوگ ان کو کہتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایاز خان صاحب وہاں کے سب سے خوشحال آدمی تھے۔ آج کے وقت میں بیڑھل کی سب سے بڑی خوشحال ذات جمیع اللہ بیگ صاحب کی ہے۔ اپنے خرچے سے وہ تاج الشریعہ پبلک اسکول بنا رہے ہیں۔ کل پرسوں اس کی چھت کی ڈھلائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1 ایکڑ میں وہ عمارت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میرے والد جب انتقال کا وقت آیا تو مجھے بلایا، کہا کہ جموں میری 2 آرزو ہے تو میری 2 آرزو پوری کر دو۔ میں نے کہا کہیے۔ اس زمانے میں بڑے غریب قسم کے تھے، ویلڈنگ کا کام یہ کرتے تھے۔ ایاز خان صاحب کی لکڑی کا جو ٹال تھا اسی کے اگل بغل میں کہیں نکڑ پہ بیٹھ کر ویلڈنگ کا کام کرتے تھے، اور آج وہ الحمدللہ ارب پتی آدمی ہیں۔ تو کہا کیا کہنا ہے آپ کو، کیا آرزو ہے آپ کی؟ تو کہا میری 2 بات یاد رکھو، میں چاہتا ہوں کہ میرے جیتے جی تم نمازی بن جاؤ، میں مرنے سے پہلے تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ایک آرزو تو یہ ہے، اور میری دوسری آرزو یہ ہے کہ روزانہ تمہیں کلمہ شریف یاد ہو، درود شریف یاد ہو، قرآن کی آیتیں یاد ہو، جو بھی تمہیں یاد ہو، مگر روزانہ تم میرے لیے ایصال ثواب کرنا۔ یہ میری تم سے وصیت ہے۔ جموں صاحب حالانکہ کوئی بہت مذہبی قسم کے آدمی نہیں ہیں، مگر ان کی یہ بات مجھے یاد رہتی ہے کہ کبھی بھی میں آتا ہوں گھر 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 10 بجے، 11 بجے رات میں، تو مجھے والد صاحب کی یاد آتی ہے کہ ان کی روح میرے ایصال ثواب کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس لیے میں جب بھی گھر پہنچوں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھ کے مجھے جو بھی یاد ہے میں پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، تب میرے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے والد صاحب کی روح قبر میں میرے ثواب کا انتظار کر رہی ہو۔ الحکمت ضالۃ المؤمن فأین وجدها فهو أحق بها۔ حکمت مومن کا گمشدہ سامان ہے، تو حکمت کی بات جہاں بھی ملے آدمی کو اسے اپنانا چاہیے، اسے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایصال ثواب کے سلسلے میں ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں عالم برزخ کا داروغہ بنایا گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میری موت ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم برزخ کا نگراں بنایا، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ زمین سے کس کا کیا عمل دکھ رہا ہے بارگاہ الہی کی طرف، کیونکہ انسانوں کے اعمال بلند ہوتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب،
پاکیزہ کلمات بارگاہ الہی کی طرف بلند ہو گئے۔ قرآن شریف میں یہ بھی ہے فما بقت علیہم السماء والارض، اس کے مرنے پہ آسمان و زمین نہیں روئے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ روئے، آسمان کیوں روئے گا کسی کی موت پر؟ کافروں کے بارے میں فرمایا گیا سورہ دخان میں فما بقت علیہم السماء والارض، نہ اس کے مرنے پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ یہ رونے کی بات کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر بندہ مومن جو عمل خیر کرتا ہے وہ عمل خیر آسمان کی طرف روزانہ بلند ہوتا ہے، اور جب اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو عمل خیر کے بلند ہونے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ تو زمین سے لے کے آسمان تک اس کے اعمال خیر کے بلند ہونے کی جو گزرگاہ ہوتی ہے، اس گزرگاہ کا ہر ذرہ روتا ہے کہ یہ مر گیا، اب ہمارے درمیان سے اس کا کوئی عمل خیر آسمان کی طرف بلند نہیں ہوگا۔ اس غم میں آسمان بھی ہوتا ہے اور اس غم میں زمین بھی ہوتی ہے۔ خیر، تو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے عالم برزخ کا داروغہ بنایا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا کون سا عمل بلند ہو رہا ہے، کس کا کون سا زیادہ عمل مقبول ہو رہا ہے۔ تو میں نے 3 اعمال کا ثواب سب سے زیادہ دیکھا۔ کلمہ طیبہ کا ثواب میں نے بہت زیادہ دیکھا، قل هو اللہ احد کا ثواب میں نے بہت زیادہ دیکھا، کیونکہ دونوں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ میں بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور قل هو اللہ احد میں بھی اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کا ذکر ہے۔ تو فرمایا ان دونوں عمل خیر کا ثواب میں نے بہت زیادہ دیکھا، اور فرمایا تیسرا عمل جسے میں نے بہت مقبول ہوتے ہوئے دیکھا وہ درود شریف کا عمل ہے، وہ درود شریف کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، شاید اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے لکھا، امام محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے لیے جنت خرید لو، کیونکہ جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو الوصایا نام کی ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے مریدوں کو وصیت کی ہے۔ فرمایا میں وصیت کرتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ پاک سے جنت خرید لو۔ اور ایک دوسری کتاب میں نے پڑھا کہ کلمہ طیبہ 70,000 بار پڑھنا یہ العتاقۃ الصغریٰ ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا یہ چھوٹا نسخہ ہے، آسان نسخہ ہے، اور جہنم سے آزاد ہونے کا دوسرا نسخہ ہے العتاقۃ الکبریٰ، وہ ہے قل هو اللہ احد پڑھنا۔ جو 70,000 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہونے کا بڑا نسخہ پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عجیب اتفاق ہے کہ اشرف علی تھانوی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں گنج مراد آباد پہنچا۔ یہ مجذوب بزرگ تھے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ، اعلیٰ حضرت بھی جاتے تھے ملاقات کے لیے، اشرف علی بھی جاتا تھا، رشید احمد گنگوئی بھی جاتا تھا۔
یعنی اس زمانے کے مسلم الثبوت بزرگ تھے، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی۔ تو اشرف علی چلنے لگا، مرید تو تھا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے، مگر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے بہت گہری عقیدت رکھتا تھا۔ جب چلنے لگا تو کہا حضور کچھ وظیفہ بتا دیں تاکہ میں اسے پڑھوں۔ تو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا روزانہ 200 بار قل هو اللہ احد پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے کہ جو روزانہ 200 بار قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ پاک اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو 200 بار روزانہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے تو مہینے میں 6000 ہو گیا، 12 مہینے میں 12 چھک 72، یعنی ایک سال کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے اور ایک سال قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، تاکہ العتاقۃ الصغریٰ کی دولت بھی مل جائے اور العتاقۃ الکبریٰ کی دولت بھی مل جائے۔ اور ان دونوں اعمال خیر کے علاوہ سب سے بڑا نسخہ، سب سے قیمتی نسخہ وہ درود شریف کا نسخہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے خطیب اہل سنت حضرت مولانا نذیر القادری صاحب سے سنا کہ بیمار ہو، شفا نہ مل رہی ہو تو کہو مولا فلاں بھائی کو شفا دے دے، اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ یہ سنا نا آپ نے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے یہ۔ تو اس کے پس منظر میں علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کے لیے دعا کیا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ میرے نبی پہ رحمتیں برسا دے، اے اللہ میرے نبی پہ برکتیں نازل فرما دے، اے اللہ میرے نبی پہ سلامتی نازل فرما دے، تو ہم نبی کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے کہ مولا اس کے اوپر بھی رحمت برسا دے، اس کے اوپر بھی برکتیں نازل فرما دے، اس کو بھی امن و سلامتی عطا فرما دے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ ہر عمل خیر قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، مگر نبی پر درود پڑھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اپنے نبی پر بھیجے گئے درودوں کو اللہ پاک کبھی رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو المواہب شاذلی کا خواب میں نے پڑھا، ان کو حضور کا دیدار بہت کثرت سے ہوتا تھا۔ انہوں نے پوچھا حضور جو آپ پر درود پڑھے اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ تو فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو شیخ ابو المواہب شاذلی نے عرض کیا حضور جو خشوع و خضوع سے پڑھے اس کو ثواب ملتا ہے یا جو غفلت میں پڑھے اس کو بھی یہ ثواب ملتا ہے؟ تو فرمایا جو غفلت میں پڑھے اس کو یہ اجر ملتا ہے، جو حضور قلب سے پڑھے اس کے ثواب کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، وہ کتنے اجر کا مستحق ہوتا ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، علماء فرماتے ہیں نبی پر درود پڑھو تو برکت تمہارے گھر میں اترے گی، کاروبار میں ترقی ہوگی، تجارت میں فروغ ہوگا، صحت ملے گی، عافیت ملے گی، اولاد صالح ہوگی، موت آسان ہوگی، پل صراط کا سفر آسان ہوگا۔ یہ ساری برکتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ سب اسی نقطے کی تفسیر ہیں کہ ہم نے نبی کے لیے کہا مولا ان پہ رحمت برسا دے، تو فرشتوں نے دعا کیا مولا اس پہ بھی رحمت برسا دے۔ تو ایک بار ہم نے رحمت کی دعا کی، اللہ نے 10 رحمتیں ہمارے اوپر برسائی، تو جس کے اوپر 100 بار ہم نے درود پڑھا تو اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہمیں ملی۔ تو جس بندے کو روزانہ 100 رحمتیں 1000 رحمتیں ملتی ہوں
اس کی اولاد صالح نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، اس کے کاروبار میں فروغ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اسے صحت نہیں ملے گی تو کیا ملے گی، اس کے ایمان میں قوت نہیں پیدا ہوگی تو کیا ہوگی۔ ہم نے نبی کے لیے برکت کی دعا کی تو نبی کے لیے برکت کی دعا کرنے سے اللہ نے ہم کو برکت عطا کی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ نے فرمایا کہ مجھے برزخ کا داروغہ بنایا گیا خواب میں، تو میں نے 3 اعمال کا ثواب سب سے زیادہ بارگاہ الہی کی طرف بلند ہوتے دیکھا۔ ایک کلمہ طیبہ، دوسرا قل هو اللہ احد، اور تیسری چیز درود شریف۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، جمعرات کا دن آج ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعرات کے دن جیسے ہی مغرب کا سورج ڈوبتا ہے، اللہ کی رحمت کے خصوصی فرشتے زمین پہ اترتے ہیں جو ہفتے بھر میں نہیں آتے۔ ان کی ڈیوٹی جمعرات کو مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک ہے۔ سونے کا قلم لے کر، چاندی کا ورق لے کر، نور کی روشنائی لے کر وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور مغرب سے لے کر جمعرات کو مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک اپنے رجسٹر میں صرف درود پڑھنے والوں کے درود کو لکھا کرتے ہیں، اور مغرب کے بعد درودوں کی سوغات لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ کرام میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو سخت تاکید کرتے تھے کہ عام دنوں میں جتنا پڑھتے ہو، جب جمعہ کی شب آ جائے، جمعہ کا دن آ جائے، تو اس تعداد کو 1000 تک پہنچاؤ، کیونکہ اللہ پاک کے خصوصی فرشتے جمعرات کی رات میں اور جمعہ کو مغرب تک صرف درود پڑھنے والوں کے درودوں کو لکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ حضور، یہ درود آپ کے غلام نور الحق ابن فلاں نے بھیجا ہے۔ حضور، یہ درود عمران ابن فلاں نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہیں تمہارے نام اور تمہارے والد کے نام سے جانوں گا، کیونکہ تم نے جو درود میرے اوپر بھیجا تھا، فرشتوں نے تمہارا نام اور تمہارے والد کا نام لے کر میری خدمت میں تمہارا درود پہنچایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کنہر کا معاوضہ ملنے والا جو رجسٹر ہے اس میں نام چڑھ جائے، لوگ ہائی کورٹ جا رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ضلع کورٹ جا رہے ہیں، جانا بھی چاہیے، اپنے حق کی لڑائی کے لیے لڑنا چاہیے، لیکن معاوضہ والے رجسٹر میں نام درج ہو کہ نہ ہو، پیغمبر کی شفاعت والے رجسٹر میں نام درج ہو جائے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جنہیں قیامت کے دن پیغمبر نام سے اور اس کے والد کے نام سے یاد فرمائیں گے۔ اے فلاں بن فلاں کہاں ہو، یہ اعلان ہوگا تو قیامت کے دن وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایصال ثواب ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا لیا۔ فیرنی نہیں ہوگی تو ایصال ثواب کیسے ہوگا، شیرینی نہیں ہوگی تو ایصال ثواب کیسے ہوگا، مرغا ذبح نہ ہو تو ایصال ثواب کیسے ہوگا۔ یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن مرغا اور مرغی کے ثواب سے کروڑوں درجے زیادہ درودوں کا ثواب ہے، کلمہ طیبہ کا ثواب ہے، قل هو اللہ احد کا ثواب ہے۔ اس لیے مرغیوں کا انتظام تو روزانہ نہیں ہو سکتا، مگر قل هو اللہ احد کا انتظام اور اس کے پڑھنے کا اہتمام تو روزانہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب یہ سالانہ چیز نہیں ہے،
یہ روزانہ کی چیز ہے. جب جب فرصت میں رہو اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے، اپنے رخصت ہونے والے بھائیوں کے لیے ایصال ثواب کرو. جیسے ندی میں ڈوبتا ہوا انسان ہر لمحے مدد کا منتظر ہوتا ہے، اسی طرح دنیا سے جو انسان رخصت ہو جاتا ہے وہ بھی ہر لمحے دنیا میں رہ جانے والے انسانوں کی دعاؤں کا منتظر ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ. امام سخاوی 902 ہجری میں ان کا انتقال ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کا انتقال 911 اور امام سخاوی کا انتقال 902، یعنی 9 اور 2 جوڑ دیجئے تو امام جلال الدین کی تاریخ وفات مل جائے گی. درود کے عنوان پر بہت مشہور کتاب ہے ان کی القول البدیع. القول البدیع، اس کی ایک بات سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. ایک شخص تھا غالباً سمرقند کا رہنے والا، بڑا مالدار تھا. جب اس کے انتقال کا وقت آیا یا انتقال ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں نے زمین و جائیداد مال و دولت آپس میں تقسیم کر لی. اس تاجر کے پاس حضور کے 3 موئے مبارک بھی تھے. 2 بیٹے تھے اور موئے مبارک 3. ایک ایک موئے مبارک بٹ گیا. اب تیسرے موئے مبارک کی بات آئی تو ایک بیٹے نے کہا کہ اس کو 2 ٹکڑے کرو، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں. تو چھوٹے بیٹے نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حضور کا موئے مبارک ہے، میں حضور کے موئے مبارک کے گستاخی گوارا نہیں کر سکتا، میں وہ لوں گا حضور کا موئے مبارک. تو بڑا بھائی چالاک، اس نے کہا اگر تم کو پورا موئے مبارک چاہیے تو باپ کی جائیداد میں سے جتنا حصہ تم کو ملا ہے وہ سارا حصہ چھوڑنا پڑے گا. چھوٹے بیٹے نے کہا سارا حصہ لے لیجئے مگر تینوں موئے مبارک ہم کو دے دیجئے. سبحان اللہ. بڑے بیٹے نے ساری جائیداد لے لی اور چھوٹے والے بیٹے نے حضور کا تینوں موئے مبارک لے لیا، جیب میں رکھ لیا اور ادھر ادھر کا سفر کرنا شروع کیا. گھومتا رہتا، درود پڑھتا رہتا. کوئی اگر عشق والا مل جاتا تو اس کو حضور کے موئے مبارک کی زیارت کراتا. یعنی موئے مبارک لے کر گھومنا، زیارت کرانا اور درود پڑھنا اینی ٹائم، یہی اس کا مشغلہ تھا. باپ کی زمین جائیداد تو اس نے چھوڑ دی. کچھ دنوں کے بعد اس چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی. اللہ پاک نے اسے جنت عطا فرمائی. بڑا بھائی محتاج اور تنگ دست ہو گیا، اس کی ساری دولت ختم ہو گئی. چھوٹے بھائی کی موت ہو گئی، مگر خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا تمہارا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے مجھے جنت دی حضور کے موئے مبارک کی تعظیم کی برکت سے. اور اس نے کہا، بلکہ اس نے حضور کا قول نقل کیا کہ حضور نے فرمایا اس نے میرے موئے مبارک کی تعظیم کی ہے، اس لیے اے سمرقند کے لوگوں، کسی کو بھی کوئی حاجت و ضرورت ہو تو فلاں انسان کی قبر پہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت پوری فرما دے. یہ مقام اسے ملا کہ حضور نے فرمایا کہ جسے بھی کوئی حاجت و ضرورت ہو وہ فلاں کی قبر پہ جائے، اللہ پاک اس کی حاجت و ضرورت پوری فرما دے گا. بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی لکھا انہوں نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھنے والے کو فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو
جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو وہ اس شخص کی قبر کی زیارت کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرما دے گا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ اس کے قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور اگر کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر قریب سے گزرتا تو اس کے قبر کے احترام میں گھوڑے سے اتر کر وہاں سے وہ پیدل گزرا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو روزانہ 100 بار کم سے کم درود پڑھنے کی عادت بنائے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی پوری فرماتا ہے۔ اس لیے کم سے کم 100 بار پڑھنے کی عادت بنائیے، اور جمعرات کا دن آئے، جمعہ کا دن آئے تو کم سے کم 1000 بار پڑھنے کی عادت بنائیے۔ بلکہ امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا کہ جو شخص حضور پر 1000 بار درود پڑھتا ہو، جب تک وہ جیتے جی جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اس آدمی کے اوپر بوند نہیں آئے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ قبروں پہ جانا اور قبروں کے پاس جا کر اللہ سے حاجت طلب کرنا، یہ ہم بریلویوں کا کام نہیں ہے، یہ تو حضور نے بتایا کہ جس کو کوئی حاجت ہو فلاں کی قبر کے پاس جائے اور وہ اللہ سے حاجت طلب کرے۔ اور یہ مقام اسے کیوں ملا؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کی جائیداد چھوڑ دی، مگر حضور کے منہ مبارک کا ٹکڑے ہونا اس نے گوارا نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی عبدالغفار صاحب اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں حافظ قرآن بیٹا دیا ہے، اللہ پاک نے انہیں حافظ قرآن بیٹا دیا ہے۔ وہ جب چاہیں قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیٹے کو انجینئر بنا لیا، دنیا میں آپ کو لگے گا کہ بڑا کام ہم نے کیا۔ بیٹے کو آپ نے ڈاکٹر بنا لیا، دنیا میں آپ کو لگے گا کہ میں نے بڑا کام کر لیا۔ لیکن بیٹے کو عالم دین بنا لو تو مرنے کے بعد تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا کام کر لیا۔ اس لیے بگھاروں کے علماء میں سب سے خوش نصیب ہمارے حافظ صاحب ہیں۔ بیٹا بھی ان کا عالم ہوا، امسال اسے حافظ ملت کے موقع پر دستار ہوگی، اور 2 داماد انہوں نے منتخب کیے، دونوں داماد الحمدللہ عالم دین ہیں۔ اگر آنکھ بند ہوگی تو بیٹے کا ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھے گا اور دامادوں کا ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھے گا۔ سب سے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک عالم اولاد عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی دینی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس ذکر کو قبول فرما کر اللہ پاک حاجی عبدالغفار صاحب کی قبر پہ اپنی رحمتوں اور اپنی عنایتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ عطا اسلاف کا سوزے درو کر، شریک زمرے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام
جس سہانے گھڑ چمکا طیبہ کا چاند جس سہانے گھڑ چمکا طیبہ کا چاند دوسری لہروں سے شاد لاکھوں سلام مصطفیٰ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور میرے سب ان کی شوقات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت أرسل الله